عمران خان صاحب کی بات کروں، انہوں نے کیونکہ ریاست مدینہ کی بات انہوں نے کی اور کسی نے کی تھی، نواز شریف نے نہیں کی، آصف علی زرداری نے نہیں کی، کسی نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا، عمران خان صاحب نے لگایا، اور لگایا تو دل سے لگایا۔ ارے دل سے لگایا، 300 کنال کے بنی گالہ میں رہ کے دل سے نعرہ لگایا، میرے پیسے بڑھائے جائیں، میں 300 کنال کے گھر میں رہتا ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ جب دنیا غریب ہو رہی تھی، لوگوں پہ کووڈ آ رہا تھا، سب کچھ آ رہا تھا، تو وقت کا وزیر اعظم، ایک میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے، کہ ہم نے سنا تھا کہ عمر فاروق ممبر پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں میری اطاعت کرو، یا میری بات سنو، انہوں نے ریبک میں بولا، تو ایک شخص کھڑے ہوئے صحابی، انہوں نے کہا جی ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ عمر فاروق اعظم کو انہوں نے کہا کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو انہوں نے کہا فاروق اعظم کو، اب میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے بتائیں آپ کا قد بہت لمبا ہے، آپ نے جو بیت المال سے کپڑا ملا اس کے اندر آپ کا جوڑا بنتا نہیں، آپ کا لباس بنتا نہیں، تو آپ نے کیسے بنا لیا؟ سوال کیا انہوں نے، بڑا مشہور ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ تو عبداللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی جو مجھے بھی ملا تھا میں نے اپنے والد صاحب کو دے دیا، تو ان کا لباس بن گیا۔ اب عمر فاروق، یہ رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں خدا کی قسم، اس کے اندر رونٹے آ رہے ہیں، فاروق اعظم، ان سے ایک بندہ محفل کے اندر کھڑا ہو کے سوال کر لیتا یہ والا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ جس بندے نے ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ جن کے گھر میں ایک آٹا چمچ زیادہ چلا جاتا تھا، حلوہ بن جاتا تھا، تو وہ واپس جا کے بیت المال میں چمچی کم کرواتے تھے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، میرے پیسے بڑھائے جائیں، میں 300 کنال کے گھر میں رہتا ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، مجھے کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی بات کروں، انہوں نے کیونکہ ریاست مدینہ کی بات انہوں نے کی اور کسی نے کی تھی، نواز شریف نے نہیں کی، آصف علی زرداری نے نہیں کی، کسی نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا، عمران خان صاحب نے لگایا، اور لگایا تو دل سے لگایا۔ ارے دل سے لگایا، 300 کنال کے بنی گالہ میں رہ کے دل سے نعرہ لگایا۔ 300 کنال یا ہو یا 3000 کنال کا ہو، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا امیر غریب خدا نے پیدا کیے ہیں؟ دیکھو ایک امیر کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا نہیں کر کیا ہے، خدا نے ایک جھونپڑی والے کو اللہ بیٹا دیتا ہے تو وہ خدا نہیں دیا۔ جو امیر اور غریب ہے یہ خدا نے بنایا؟ بالکل۔ اچھا جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے، میرا وہ اللہ کے آزمائشی ہیں، وہ سونا کسی کو رزق دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، میں کسی کو بیماری دیتا ہوں، کسی کو صحت دیتا ہوں، یہ میری آزمائشی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے اس کا بھی امتحان ہے، کسی کو اللہ بیماری دیتا ہے اس کا بھی امتحان ہے، ہم سب پرچہ امتحان کے اندر ہیں۔ اچھا تو مجھے ایسے کئی دفعہ لگتا ہے، میں کیونکہ آپ ایک ریلیجن کو جس طرح آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، تو میں آپ سے کچھ چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ خدا نے نا یہ دنیا کو بھی جنت بنانے کی بات کی۔ وہ ایک لائن ہے کہ ربا تیری جنت لئی دنیا دوزخ کر بیٹھے، نکلے سا عید منان محرم کر بیٹھے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دنیا کو جنت بنانا چاہیے؟ مثال کے طور پہ کہ اگر میرے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے تو میرے بینک میں وہ کیا کر رہا ہے؟ 2 منٹ میں بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے عمر تو یاد نہیں ہے، 4تھے آسمان پہ ایک ستارہ نکلتا ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا، میرے نور کی تو تجارت کرتا تھا، کیونکہ اللہ سونے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سورج چاند ستارے فرشتے سب بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اب 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیں، یہ تو جبرائیل کی عمر ہے، کئی ارب سال بن جاتی ہے، اور قیامت کے بعد تو یہ ارب بھی ختم، ان لمیٹڈ ہے، اصل جہان تو ان لمیٹڈ ہے۔ انسانوں کو بھی اس جہاں میں پیدا کیا گیا۔ جب قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، ہم سب نے کہا۔ پھر اللہ نے آزمائش کے لیے کیوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے، کہ اپنے محبوب کی امت کو میں اشرف المخلوقات کہوں گا۔ تو وہ فرشتے جنہوں نے ارب ہا سال اللہ کی، تصور کریں، جبرائیل کی عمر کا اندازہ لگائیں، اور تمام فرشتوں کی جو عمریں ہیں، کوئی کل پیدا ہو رہا ہے تو کوئی ارب ہا سال پہلے کے پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے ارب ہا سال سے اللہ کی، ارب ہا سال سے اللہ پیدا کرنے والوں سے یہ 60-70 سال کی عبادت کرنے والے زیادہ افضل ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو کوئی امتحان نہیں پڑا، اللہ نے یہ پرچہ امتحان سے گزار دیا۔ جیسے CSS کا بچہ جو ہے، تھانے دار کتنا مرضی سینئر ہو جائے، DSP سے SP سے اوپر نہیں جاتا، CSS کا بچہ جو ہے IG تک چلا جاتا ہے، وہ کل کا چھوکرا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سینئر تھانے دار اس کے متحد ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ امتحان دے کے آیا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ سونے نے یہ امتحان ڈال دیا انسانوں کے لیے، باقی مخلوقات کے لیے، کہ
یہ تم سے افضل کیوں ہے؟ یہ میرے محبوب کی امت امتحان دے کے آئی ہے. تو یہ چھوٹا سا امتحان 60-70 سال کا یا 100 سال کا یا کسی کا 10 سال کا جو بھی اللہ نے پسند کیا، تو یہ پرچہ امتحان ہے. جھونپڑی والے کا بھی امتحان ہے، محل والے کا بھی امتحان نہیں، محل والے کا جس کو اللہ نے نواز شریف جیسا محل دیا اس کا حساب بھی اس کا ہونا ہے، جس کو اللہ نے جھونپڑی دی اس کا امتحان بھی جھونپڑی کا ہونا ہے. تو یہ سمجھ لیں، جو میں اس کا جو ترجمہ کرتا ہوں دوستوں کے آگے، علماء کے سامنے، کہ اگر ایگزامینر کسی کے ساتھ مہربان ہو، اور میں نے اگر کسی کی انٹرویوز کرنے ہیں تو ایک کے ساتھ میں مہربان ہوں بالفرض، انٹرویو میں نے کرنے ہیں تو 10 سوال کرنے ہیں یا جتنی مرضی میں کروں، میرا اختیار ہے، بالفرض میرا اختیار ہے، تو میں 10 سوال پوچھوں گا، 12 سوال پوچھوں گا. اس نے 12 میں سے 10 بتا دیے، 2 کا جواب صحیح نہیں دیا، میں نمبر کتنے دوں گا؟ 80%. جس سے میں میری ہے کہ یار اس کو اوبلائز کرنا ہے، تو میں اس کو ایک ہی سوال دیتا ہوں، وہ ایک سوال کے جواب صحیح دے دیتا ہے، میں کہتا ہوں ویری گڈ ویری گڈ، 100 بڑا 100 نمبر. حالانکہ اس نے 10 سوال کے جواب صحیح دیے، اس کی 80% نمبر. جس نے ایک ہی سوال سے پوچھا اور ایک کے جواب صحیح دے دیا، 100 بڑا 100 بڑا نمبر. یہ اللہ کی مہربانی ہے جس کو آپ نے تھوڑا دیا ہے کہ اس کا سوال ہی چھوٹا ہونا ہے. نہیں تو ایسا تو غریبوں نے تو چھیتی پاس ہو جانا ہے. نہیں اگر تو جو جن کو اللہ نے لمبا مال دیا انہوں نے لائنوں میں لگے ہونا ہے. ارے نہیں، ادھر یہ محلوں والے چھتر کھا رہے ہوں گے اور غریب ایشے کر رہے ہوں گے. اچھا، لیکن اللہ میاں نے بھی تو فرمایا نا، رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. مشرق و مغرب کا رب ہے. مشرق و مغرب کا رب ہوں، اور میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا وہ جو نعمتیں تھیں خدا کی، وہ اللہ میاں نے صرف تھوڑے سے لوگوں کے لیے واپس کر دی؟ نہ اصل نعمتیں کیا ہیں؟ اصل نعمتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، غریب کے بچے عدیل کا بھائی، علاج نہ نہیں ہوتا. غریب کے بچے کا علاج نہیں ٹھہر ہوتا. جا. آج تو ایجوکیشن بڑی عام ہو چکی ہے. ابھی میں نے آپ سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے گلے کے اوپر آپ رہنمائی کر رہے تھے. ایک گلے کی ہسٹری پڑھیں تو پہلے ایک ہے، ہم کھاتے ہیں، ہم ادھر سے سانس بھی ادھر ہی لیتے ہیں، وہ آٹومیٹک دائیں بائیں ہوتا ہے، سانس لے تو ادھر، کھانا کھائیں تو ادھر، ہم کو ڈائریکشن نہیں دیتے. آگے پھر 2 ہیں وہ جو بولنے میں مدد دیتے ہیں، آٹومیٹک ورک کرتے ہیں، ہم کو گائیڈ نہیں کرتے. پھر آگے گردے کو لے لیں، ایک ایک آنکھ کو لے لیں، ایک ایک چیز اربوں روپیہ لگا دیں، اس جیسی آنکھ بن سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے جو اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے. یعنی کہ باپ ایک بات اللہ